بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 3 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 16 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سپاہی بہرام کو اپنے ساتھ لے گئے۔ سرکش ہندی نے اپنے تخت سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور پوچھا، کیوں صاحب، یہ کمان آپ ہی نے کھینچی تھی؟ جی ہاں، بہرام نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے سامنے اس کمان کو کھینچ کر دکھائیں۔ ابھی لیجئے۔ یہ کہہ کر بہرام نے کمان دوبارہ ہاتھ میں لی اور اس مرتبہ ایسی طاقت سے کھینچی کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اے نوجوان، آفرین ہے تجھ پر، سرکش ہندی نے خوش ہو کر کہا۔ پھر حکم دیا کہ بہرام کے لیے ایک کرسی لائی جائے، مگر بہرام اس کے برابر ہی رکھی ہوئی ایک خوشنما فولادی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اچانک ایک دیو جیسا شخص شیر کی کھال اوڑے اور چمکتا ہوا خنجر ہاتھ میں لیے بہرام کی طرف جھپٹا اور گرج کر بولا، تو نے میری کمان توڑی اور اب تیری یہ مجال کہ میری کرسی پر بیٹھے؟ یہ کوہ لخت ہندی تھا۔ بہرام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس زور سے بل دیا کہ اس کی چیخیں نکل گئیں اور خنجر ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ اب بہرام نے اس کی کمر پکڑی اور نعرہ مار کر ہاتھوں پر اٹھایا، سر سے اونچا کیا اور سامنے دیوار پر دے مارا۔ یہ چوٹ ایسی تھی کہ کوہ لخت برداشت نہ کر سکا اور ایک بھیانک چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ اس کے منہ اور پھٹے ہوئے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ دہشت سے کانپنے لگے۔ بہرام نے بلند آواز سے کہا، کوئی اور صاحب اگر اپنی طاقت آزمانا چاہیں تو آگے آ جائیں، مگر کسی کو آگے بڑھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ بہرام پھر اسی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب سرکش ہندی نے غلاموں کو حکم دیا کہ مہمان کے لیے کھانا لایا جائے۔ غرض دیر تک بہرام اور اس کے ساتھیوں کی تواضع ہوتی رہی۔ آخر سرکش ہندی نے بہرام سے کہا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ جناب کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میرا نام بہرام ہے اور میں چین کا بادشاہ ہوں۔ یہ کہہ کر بہرام نے سمندر میں سفر کرنے اور امیر حمزہ سے الگ ہونے کا سارا قصہ سنایا۔ سرکش ہندی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے، افسوس ہے کہ آپ بہت دیر سے آئے، ورنہ حمزہ یوں اپنی جان سے ہاتھ نہ دھوتا۔ کئی روز ہوئے ایک شخص گستم پہلوان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ یہاں آیا تھا، لیکن میں نے اسے شہر میں گھسنے کی اجازت نہ دی۔ اسی کی زبانی میں نے سنا کہ لندھور نے امیر حمزہ کو ہلاک کیا اور پھر گستم نے کسی طرح لندھور کو بھی مار ڈالا اور ان دونوں کے سر کاٹ کر نوشیرواں کے پاس بھیج دیے۔ بہرام نے امیر حمزہ کے مارے جانے کی خبر سنی تو بے اختیار رویا اور اپنا گریبان چاک کر ڈالا۔ پھر جوش میں آ کر اٹھ کھڑا ہوا اور تلوار نیام سے نکال کر بولا، قسم ہے مجھ کو پیدا کرنے والے کی کہ جب تک امیر حمزہ کے قتل کا بدلہ نہ لے لوں گا چین سے نہ بیٹھوں گا۔ میرے پاس ابھی کئی ہزار سپاہی ہیں، ان کو لے کر اسی دم مدائن جاتا ہوں اور نوشیرواں کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجاتا ہوں۔ سرکش ہندی نے بہرام کی ہر طرح مدد کی اور اس کی فوج کے لیے ضروری ہتھیار اور سامان مہیا کیا۔ بہرام اپنے جہاز پر سوار ہوا اور تیز رفتاری سے ایران کی طرف چلا۔ 2 ماہ بعد ایک جزیرے پر پہنچ کر لنگر انداز ہوا۔ ادھر جاسوسوں نے نوشیرواں کو خبر پہنچائی کہ بہرام آپ سے جنگ کرنے آتا ہے۔ نوشیرواں نے گستم کے بیٹے اشک کو 10,000 سپاہی دے کر لڑنے بھیجا۔ لڑائی سے پہلے اشک نے ایک خط بہرام کو بھیجا جس میں لکھا کہ امیر حمزہ زندہ سلامت ہیں، انہیں کسی نے قتل نہیں کیا، تم جنگ سے باز آؤ اور چل کر نوشیرواں کی اطاعت کرو۔ بہرام نے جواب میں لکھا کہ میں تم لوگوں کے دھوکے اور فریب سے اچھی طرح واقف ہوں، مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو اور اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ جواب ملا تو اشک کو غصہ آیا، اسی وقت بہرام پر حملہ کر دیا، مگر بہرام کی فوج کے سامنے اشک کے سپاہی جم نہ سکے اور گاجر مولی کی طرح کٹنے لگے۔ آخر اشک نے خود میدان میں آ کر بہرام کو مقابلے کے لیے للکارا۔ بہرام مست ہاتھی کی مانند جھومتا ہوا سامنے آیا۔ اشک نے نیزہ بلند کر کے بہرام کے سینے میں مارنا چاہا، مگر بہرام نے وہی نیزہ چھین کر اس زور سے اس کی چھاتی میں مارا کہ سینہ توڑتا ہوا پیٹھ سے نکل گیا۔ اشک گھوڑے سے نیچے گرا اور اسی وقت دم توڑ دیا۔ سپاہیوں نے جب اپنے سپہ سالار کو مرتے دیکھا تو بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن بہرام کی فوج نے ان کا پیچھا کیا اور اس بری طرح قتل عام کیا کہ 10,000 میں سے صرف 500 سپاہی جانے بچا کر مدائن پہنچ سکے۔ ادھر بہرام نے ایران کے چھوٹے چھوٹے شہروں اور قصبوں میں تباہی مچا دی۔
بستیوں اور شہروں کو جلاتا اور لوگوں کو بے دریغ قتل کرتا ہوا مدائن تک آ پہنچا۔ نوشیروان نے مجبور ہو کر قلعے میں پناہ لی، مگر بہرام نے قلعہ چاروں طرف سے گھیر لیا۔ نوشیروان نے کئی بار قاصد بھیجے اور بہرام کو سمجھایا کہ اپنی حرکت سے باز آ جا، امیر حمزہ زندہ ہیں اور مدائن آنے والے ہیں، لیکن بہرام نے ایک نہ سنی۔ اس نے نوشیروان کو پیغام بھجوایا کہ اپنی جان کی خیر چاہتا ہے تو اپنے آپ کو فوراً ہمارے حوالے کر دے، ورنہ مدائن کو ایسا تہس نہس کروں گا کہ دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اب تو نوشیروان بہت گھبرایا۔ وہ اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ صحرا کی جانب سے گرد کا ایک بادل اٹھا، پھر اس گرد میں سے علم ازدہا پیکر نمودار ہوا اور طبل سکندری بجنے کی آواز آئی۔ نوشیروان کی جان میں جان آئی، خوش ہوا کہ امیر حمزہ کا لشکر آن پہنچا۔ ادھر بہرام کو بھی پتہ چل گیا کہ امیر حمزہ آتے ہیں۔ بے اختیار ان کی طرف دوڑا اور جاتے ہی ان کے گھوڑے کی رکاب کو بوسہ دیا۔ امیر حمزہ گھوڑے سے اترے اور بہرام کو سینے سے لگایا، پھر لندھور سے بہرام کی ملاقات کرائی۔ ابھی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ نوشیروان کی جانب سے دو سوار یہ پیغام لے کر آئے کہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ اپنا لشکر وہیں ٹھہرائیں، ہم خود قلعے سے باہر آ کر استقبال کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد قلعے کا بڑا دروازہ کھلا اور نوشیروان بڑی شان و شوکت سے اپنے وزیروں، درباریوں، پہلوانوں اور فوجی سرداروں کے جھرمٹ میں نمودار ہوا۔ ادھر سے امیر حمزہ بھی چلے اور دوڑ کر نوشیروان کے ہاتھ چومے۔ بادشاہ نے امیر حمزہ کو دعائیں دے کر گلے سے لگایا۔ بہرام نے اس وقت نوشیروان سے اپنے قصور کی معافی مانگی اور بادشاہ نے اسے معاف کر دیا۔ آخر میں بادشاہ نے امیر حمزہ سے کہا، تم ابھی اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر ہی قیام کرو، مدائن والے تمہارے استقبال کے لیے شہر کو سجانے میں مصروف ہیں۔ جب ان کی سجاوٹ مکمل ہو جائے گی تب تمہیں شہر میں آنے کی اجازت ملے گی۔ جو حضور کا حکم، امیر حمزہ نے کہا اور بادشاہ کو رخصت کر کے واپس آئے۔ نوشیروان کے ساتھ بختک بھی آیا تھا۔ اس نے جب امیر حمزہ کی شان و شوکت دیکھی، لندھور کی قوت اور بہرام کی بہادری دیکھی تو دل میں بے حد خوف زدہ ہوا اور حسد کی آگ اس کے سینے میں تیزی سے بھڑکنے لگی۔ سوچنے لگا کہ نوشیروان کو امیر حمزہ کے خلاف بھڑکانے کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ آخر شیطان نے ایک راہ بتائی اور بختک خوشی سے اچھل پڑا۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ بختک نوشیروان کے محل میں پہنچا۔ پہرے داروں سے کہا کہ مجھے فوراً بادشاہ کی خدمت میں لے چلو، ایک ضروری بات کہنی ہے۔ پہرے دار اسے نوشیروان کی خوابگاہ میں لے گئے۔ بادشاہ نیند سے بیدار ہوا، دیکھا کہ بختک ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، خیر تو ہے؟ اس وقت کیسے آئے؟ جہاں پناہ خیر ہی تو نہیں ہے، اسی لیے غلام کو حاضر ہونا پڑا۔ اس تکلیف کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ جلد کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضور، آپ امیر حمزہ کی جانب سے غافل نہ ہوں۔ پہلے وہ اکیلا تھا، اب لندھور اور شاہ بہرام جیسے طاقتور اور بہادر بادشاہ بھی اس کے ساتھ ہیں۔ امیر حمزہ انہیں ایران میں لے آیا ہے اور ان کے ساتھ زبردست فوجی طاقت بھی ہے۔ حضور، میرے منہ میں خاک، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کے خلاف سازش کریں اور تخت چھین لیں۔ اسی فکر کی وجہ سے میں گھلا جاتا ہوں۔ بختک کی ان باتوں نے نوشیروان کی نیند غائب کر دی۔ وہ اتنا بد حواس ہوا کہ اس کے منہ سے دیر تک کوئی لفظ نہ نکل سکا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بختک کی طرف دیکھنے لگا۔ نوشیروان کی حالت خراب ہوتے دیکھ کر بختک دل میں خوش ہوا، پھر کہنے لگا، جہاں پناہ غلام کا جو فرض تھا وہ اس نے ادا کر دیا، اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ ٹھہرو، ہم نے تمہاری بات پر غور کیا، بے شک سچ کہتے ہو۔ امیر حمزہ بہرام اور لندھور سے کچھ دور نہیں کہ ہمارا تاج اور تخت چھین لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سے کیوں کر چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ تمہارے ذہن میں کوئی تدبیر آتی ہے؟ حضور، تدبیر یہی ہے کہ ان تینوں کو ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ بختک نے کہا، صبح حمزہ آپ کے دربار میں آئے گا، اس سے کہیے کہ ہم نے تجھے ہندوستان اس لیے بھیجا تھا کہ لندھور کا سر کاٹ کر لائے، مگر تو نے ہمارے حکم کی تعمیل نہ کی اور لندھور کا سر لانے کے بجائے تو اسی کو لے آ کر یہاں آ گیا۔ اب ہماری خوشی اسی میں ہے کہ لندھور کا سر کاٹ کر حاضر کیا جائے۔ نوشیروان یہ تدبیر سن کر خوش ہوا، کہنے لگا، ہاں یہ بات کچھ دل کو لگتی ہے، مگر حمزہ سے ہم خود نہیں کہیں گے، ہماری طرف سے تم کہنا۔ اب جاؤ۔ بختک اپنی مکاری پر خوش ہو کر بغلیں بجاتا ہوا واپس آیا۔ اگلے روز جب نوشیروان دربار میں آیا تو دیکھا کہ امیر حمزہ پہلے ہی سے موجود ہے۔ انہوں نے بادشاہ کو سلام کیا، مگر بادشاہ نے جواب نہ دیا اور منہ پھیر لیا۔ یہ دیکھ کر امیر حمزہ حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ بادشاہ ایکا ایکی مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے؟
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے میرے خلاف اس کے کان بھرے ہیں۔ دربار کی کارروائی شروع ہوئی تو بختک وزیر اپنی کرسی سے اٹھا اور اس نے امیر حمزہ سے کہا، اے حمزہ، تمہیں بادشاہ سلامت نے ہندوستان اس لیے بھیجا تھا کہ لندھور کا سر کاٹ کر لاؤ، مگر تم نے ایسا نہ کیا بلکہ لندھور کو دوست بنا کر یہاں لے آئے۔ اب بادشاہ سلامت یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو، یعنی جلاد سے کہو کہ لندھور کا سر کاٹ کر لائے اور شاہی محل کے بڑے دروازوں پر لٹکا دے، تاکہ ان سرداروں کو عبرت ہو جو سلطنت کے باغی ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ بختک کی تقریر سن کر امیر حمزہ کا چہرہ اتر گیا۔ انہوں نے نرم لہجے میں جواب دیا، میرا ہندوستان جانے کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ لندھور کو اطاعت کے لیے مجبور کر کے اس سے خراج وصول کروں۔ جب یہ مقصد پورا ہو چکا ہے تو کیا ضروری ہے کہ اس کے خون سے ہاتھ رنگے جائیں؟ ہاں، اس وقت ہماری نظر میں یہی ضروری ہے، نوشیروان نے ناراض ہو کر کہا۔ آج تمہاری وفاداری کا بھی امتحان ہے، دیکھنا ہے کہ تم اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہو یا نہیں۔ بہت بہتر عالی جاں، امیر حمزہ نے کہا، لندھور کا سر ابھی خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر عمرو عیار کو بلایا اور اس سے کہا کہ ابھی جاؤ اور لشکر میں جا کر لندھور سے کہو کہ تجھ کو ہم نے طلب کیا ہے، تیرے سر کی ضرورت ہے۔ عمرو عیار روتا ہوا لشکر میں گیا اور لندھور کو امیر حمزہ کا پیغام دے کر کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دشمنوں نے ہمارے خلاف کوئی سازش کی ہے اور وہ ایک ایک کر کے ہم سب کو مروا دینا چاہتے ہیں۔ پہلی باری آپ کی ہے، بولیے کیا کہتے ہیں؟ کہنا کیا ہے؟ لندھور نے سینہ تان کر کہا، ہم تو طے کر چکے ہیں کہ امیر حمزہ کے قول پر جان دیں گے۔ اب جیسا انہوں نے حکم دیا ہے ویسا ہی کروں گا اور تمہارے ساتھ امیر حمزہ کے پاس چلوں گا۔ اس کے بعد انہیں اختیار ہے، خواہ میری گردن کاٹیں یا مجھے زندہ گاڑ دیں۔ یہ کہہ کر لندھور اپنے سیاہ ہاتھی پر سوار ہوا، کئی من وزنی فولادی گرز کندھے پر رکھا اور عمرو کو اپنے پیچھے بٹھا کر مدائن شہر کے اندر گیا۔ لندھور کو دیکھنے کے لیے شہر میں تماشائیوں کا ہجوم ہو گیا، جو اسے دیکھتا خوف سے تھر تھر کانپتا۔ لندھور جب دربار میں داخل ہوا تو اپنا گرز ہوا میں اچھالنا شروع کیا۔ یہ حرکت دیکھ کر بڑے بڑے پہلوان خوف سے لرز گئے اور چلا اٹھے کہ لندھور کو منع کیا جائے، اگر یہ گرز اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تو کئی آدمی کچل کر کیما بن جائیں گے۔ امیر حمزہ نے لندھور کو منع کیا، تب وہ باز آیا۔ وہ امیر حمزہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا اور بولا، کہیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ تم نے بادشاہ سلامت کو سلام نہیں کیا، میرے بادشاہ آپ ہیں، آپ کے سوا میں کسی اور کو سلام نہ کروں گا۔ لندھور نے جواب دیا، خیر، میرا بادشاہ نوشیروان ہے اور اسے تمہارے سر کی ضرورت ہے۔ اب تم جلاد خانے کے صحن میں جا کر بیٹھو اور جب تک ہم اجازت نہ دیں اپنا سر اوپر نہ اٹھانا۔ لندھور نے ادب سے سر جھکایا اور جلاد خانے کے صحن میں گیا، اپنا گرز نیچے رکھا اور اسی کا سہارا لے کر بیٹھا رہا۔ اب امیر حمزہ نے عادی پہلوان کو بلا کر حکم دیا، تو جا اور لندھور کا سر کاٹ کر لے آ۔ عادی پہلوان لرزتا کانپتا جلاد خانے میں پہنچا، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ دیکھا کہ لندھور گردن جھکائے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے، خدا کا شکر ہے کہ مجھے اپنے دوست کے اوپر قربان ہونے کا موقع ملا۔ عادی پہلوان نے جب یہ کلمہ سنا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ دل میں کہا، میں لندھور کو ہرگز قتل نہ کروں گا۔ وہ لندھور کے قریب ہی جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، جو شخص تمہارا سر کاٹنے آئے گا اسے پہلے میرا سر کاٹنا ہوگا۔ جب خاصی دیر ہو گئی اور عادی پہلوان لندھور کا سر لے کر حاضر نہ ہوا تو امیر حمزہ نے عمرو عیار سے کہا کہ تو جا اور دیکھ کہ عادی کہاں غارت ہو گیا۔ عمرو جلاد خانے میں آیا، دیکھا کہ عادی پہلوان بھی وہیں بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ جلاد پہلے میرا سر کاٹے، لندھور کی باری بعد میں آئے گی، میرے جیتے جی ایسا نہ ہوگا۔ عمرو نے یہی خبر امیر حمزہ کو دی، انہیں طیش آیا۔ سلطان بخت مغربی کو حکم دیا کہ تو جا اور لندھور کا سر لا۔ وہ آیا اور یہ کہہ کر لندھور کے قریب بیٹھ گیا کہ یہ خون خرابہ مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ اب امیر حمزہ نے بہرام کو بھیجا، مگر وہ بھی وہیں بیٹھ رہا۔ غرض یہ کہ کئی پہلوان اور سردار لندھور کا سر لانے کے لیے بھیجے گئے، مگر جو جاتا وہ لوٹ کر نہ آتا۔ آخر بختک نے امیر حمزہ سے کہا، اگر اجازت ہو تو شاہی جلاد کو بھیجا جائے۔ بادشاہ سلامت کو اختیار ہے، جسے چاہیں بھیجیں، امیر حمزہ نے جواب دیا۔ بختک نے نوشیروان کی اجازت سے جلادوں کے سردار کو طلب کیا۔ وہ 7 فٹ اونچا حبشی تھا، چیتے کی کھال اوڑے اور ہاتھ میں 1 من وزنی کلہڑا لیے ہوئے آیا اور آتے ہی بلند آواز سے کہا، وہ کون بد نصیب ہے جو میرے ہاتھوں مارا جائے گا؟ جلاد خانے میں جا اور لندھور کی گردن تن سے الگ کر، نوشیروان نے اسے حکم دیا۔ یہ سن کر وہ مست شیر کی طرح جلاد خانے میں گیا۔ عمرو نے اسے آتا دیکھا تو خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ ادھر بہرام، عادی پہلوان اور سلطنت بخت مغربی
اپنی اپنی تلواریں سونت کر کھڑے ہو گئے، لیکن لندھور اسی طرح گردن جھکائے بیٹھا رہا۔ یکایک نکارہ بجنے کی آواز سنائی دی۔ عمرو نے دیکھا کہ نوشیروان کی ملکہ کی سواری ادھر سے گزر رہی ہے۔ ملکہ نے جلاد خانے کے باہر لوگوں کا ہجوم دیکھا تو پوچھا کہ کس کی گردن ماری جاتی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ نوشیروان کا حکم ہے کہ لندھور کا سر پیش کیا جائے اور اب شاہی جلاد اس کا سر کاٹنے آیا ہے۔ یہ سن کر ملکہ خود جلاد خانے میں آئی اور حبشی کو حکم دیا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جا، ورنہ تیرے ناک کان کٹوا دوں گی۔ جلاد وہاں سے رفو چکر ہوا۔ ملکہ نے لندھور کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ ادھر جلاد نے بادشاہ کو خبر دی کہ ملکہ نے لندھور کو بچا لیا ہے۔ یہ سنتے ہی امیر حمزہ کے چہرے پر رونق آ گئی اور بختک دل میں پیچ و تاب کھانے لگا۔ نوشیروان نے جی میں کہا کہ ملکہ بڑی عقل مند اور دانا عورت ہے، اس نے ضرور لندھور کے بچ جانے میں کوئی مصلحت دیکھی ہوگی، ہم اسے دریافت کریں گے۔ اس نے دربار برخاست کیا۔ امیر حمزہ، لندھور، بہرام، عادی پہلوان، سلطان بخت مغربی، عمرو اور مقبل وفادار اپنے لشکر میں آ گئے۔ اسی روز رات کے وقت جب نوشیروان اور ملکہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو باتوں باتوں میں بادشاہ نے کہا، آج ہم نے جلاد کو بھیجا تھا کہ لندھور کا سر کاٹ کر لائے، مگر تم نے اس کو بچا لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ملکہ مسکرا کر کہنے لگی، آپ کا نام نوشیروان عادل ہے اور آپ 7 سلطنتوں کے بادشاہ ہیں۔ لندھور بھی ہندوستان جیسی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہے، اور بادشاہ بادشاہوں کو یوں نہیں مروایا کرتے۔ یہ کام آپ کی شان کے خلاف تھا، جو سنتا آپ کو بدنام کرتا۔ پھر یہ بھی سوچئے کہ لندھور کو مار ڈالنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اصل جڑ تو سلامت رہی، میرا مطلب امیر حمزہ سے ہے۔ قتل کرنا ہے تو امیر حمزہ کو قتل کیجئے تاکہ سارا جھگڑا ختم ہو جائے، ہم تمہاری عقل مندی کی داد دیتے ہیں۔ نوشیروان نے کہا، تم نے لندھور کو بچا کر اچھا کیا، مگر مصیبت تو یہ ہے کہ امیر حمزہ کو کیسے ختم کیا جائے؟ ہاں، اسے مارنا خاصا مشکل کام ہے، ملکہ نے فکر مند ہو کر کہا۔ اتنے میں بختک کی ماں وہاں آ گئی۔ اس کا نام سکرغار تھا، لومڑی کی طرح مکار اور چالاک تھی۔ اس نے چپ کے بادشاہ اور ملکہ کی باتیں سن لی تھیں۔ جب امیر حمزہ کو قتل کرنے کی تدبیروں پر غور ہو رہا تھا تو اس عورت کے ذہن میں ایک انوکھی تدبیر آئی۔ اسی وقت بادشاہ کے سامنے حاضر ہو کر کہنے لگی، حضور، ایک بات لونڈی کے ذہن میں آئی ہے جس سے سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے گی، اجازت ہو تو عرض کروں؟ ہاں ہاں، فوراً کہو، ملکہ نے خوش ہو کر کہا۔ سرکار، تدبیر یہ ہے کہ شہزادی مہر نگار کو میں ایک تہہ خانے میں لے جاتی ہوں۔ آپ امیر حمزہ سے کہیے کہ شادی کی تیاریاں کرو۔ 5-6 دن بعد یہ خبر اڑا دیجئے کہ شہزادی بہت بیمار ہے۔ اس کے بعد کہہ دیں گے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ امیر حمزہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے گا اور اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا۔ نوشیروان یہ تجویز سن کر بہت خوش ہوا، سکرغار کو انعام دیا اور کہا کہ آج ہی شہزادی مہر نگار کو محل کے سب سے نچلے تہہ خانے میں لے جا۔ دوسرے روز امیر حمزہ دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ خلاف توقع بہت خوش اخلاقی اور محبت سے پیش آیا۔ ان کو سینے سے لگایا اور کہا، لندھور کا سر کاٹنا ہمارا مقصد نہ تھا، یہ تو صرف تمہارا امتحان تھا۔ ہم خوش ہیں کہ تم اس امتحان میں پورے اترے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد شہزادی کو تمہارے حوالے کر دیں۔ جاؤ، شادی کی تیاریاں کرو۔ یہ سن کر امیر حمزہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ بے اختیار نوشیروان کے ہاتھوں کو چوما اور ہنستے کھیلتے اپنے لشکر میں آئے۔ سب کو یہ خوشخبری سنائی۔ بہرام، لندھور اور سلطان بخت مغربی نے مبارکباد پیش کی اور ہر طرف جشن منایا جانے لگا۔ ادھر سکرغار شہزادی کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ شہزادی مبارک ہو، بادشاہ سلامت نے امیر حمزہ سے تمہاری شادی طے کر دی ہے، اب تمہیں دلہن بنانے کا حکم دیا ہے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ مہر نگار خوشی سے پھولی نہ سمائی اور سوچے سمجھے بغیر سکرغار کے ساتھ چل دی۔ وہ مکار بڑھیا شہزادی کو ایک سجے سجائے تہہ خانے میں لے گئی۔ وہاں بہت سی لونڈیاں باندیاں موجود تھیں۔ اس نے شہزادی کو دلہن بنانا شروع کیا اور گانے بجانے کی محفل گرم ہوئی۔ کئی دن گزر گئے۔ اس دوران میں شہزادی مہر نگار کے بیمار ہو جانے کی خبر پھیل گئی، جس سے امیر حمزہ سخت پریشان ہوئے اور کھانا پینا تک چھوڑ دیا۔ ایک روز آدھی رات کے وقت شہر مدائن میں سے لوگوں کے رونے پیٹنے اور ماتم کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ معلوم ہوا کہ شہزادی مر گئی۔ یہ سنتے ہی امیر حمزہ پچھاڑ کر زمین پر گر پڑے۔ بہرام اور لندھور انہیں سمجھانے لگے کہ خدا کی مرضی میں کسی کو کیا دخل ہے، اب صبر کرنا چاہیے، لیکن امیر حمزہ کو کسی کل چین نہ آتا تھا۔
عمرو سے امیر حمزہ کی حالت دیکھی نہ گئی، کہنے لگا خدا کے واسطے صبر کرو، میں شہزادی مہر نگار کے محل میں جا کر سب حال معلوم کرتا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ شہزادی مر گئی ہو، ضرور اس میں بھی بھید ہے۔ یہ سن کر امیر حمزہ کو بھی خیال آیا ممکن ہے دشمنوں نے کوئی چال چلی ہو۔ انہوں نے عمرو کو جانے کی اجازت دے دی۔ ادھر عمرو جب شہزادی مہر نگار کے محل شبستان کے قریب پہنچا تو خواجہ سراؤں نے ملکہ کو خبر دی کہ عمرو عیار محل کے آس پاس منڈلا رہا ہے۔ سکرغار نے ملکہ کے کان میں کہا عمرو کو محل کے اندر بلا لیجئے، وہ یہاں جب کنیزوں اور خادماؤں کا رونا دھونا دیکھے گا تو اس کے دل میں کوئی شک باقی نہ رہے گا۔ ملکہ کے حکم سے عمرو کو محل کے اندر بلا لیا گیا۔ عمرو نے دیکھا کہ ہر طرف شور ماتم برپا ہے، سب کنیزوں، لونڈیوں، باندیوں اور خادماؤں نے سیاہ لباس پہن رکھے ہیں اور ایک جگہ بیٹھی شہزادی مہر نگار کو یاد کر کر کے رو رہی ہیں۔ ملکہ بھی بار بار رومال منہ پر رکھتی اور رونے کی آواز نکالتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر عمرو کا کلیجہ بیٹھ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ شہزادی کے مرنے کی خبر غلط نہیں ہے۔ اتنے میں عمرو نے دیکھا کہ بختک کی بڑھیا ماں سکرغار ملکہ کے پاس آئی اور اس کے کان میں کچھ خسر پسر کر کے چلی گئی۔ عمرو چوکنا ہو گیا۔ اس نے دل میں کہا کہ یہاں بختک کی مکار ماں کا بھلا کیا کام، ضرور کوئی خاص بات ہے۔ اسی وقت وہاں سے اٹھا، اپنی شکل بڑھیا کی سی بنائی اور ہاتھ میں لکڑی لے کر ٹیکتا ٹیکتا سکرغار کے پیچھے چلا۔ وہ ایک تہ خانے میں اتری جہاں کسی قدر اندھیرا تھا۔ عمرو نے پیچھے سے کہا اے بہن ذرا آہستہ چلو، میں تو ہانپنے لگی۔ سکرغار نے مڑ کر دیکھا کہ یہ کون عورت ہے تو عمرو نے اسی وقت اس کا گلا اس زور سے دبایا کہ وہ آواز بھی نہ نکال سکی اور مر گئی۔ عمرو نے اس کی لاش لے جا کر باغیچے میں چھپائی اور آپ اس کی شکل بنا کر دوبارہ تہ خانے میں اترا۔ تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ سامنے سے مہر نگار کی ایک کنیز ہاتھ میں شمع لیے آتی دکھائی دی۔ اس نے عمرو کو سکرغار سمجھ کر کہا بڑی بھی کہاں غائب تھیں؟ شہزادی کئی مرتبہ تمہیں پوچھ چکی ہے، اب میں تمہیں بلانے جا رہی تھی۔ اے بیٹی غائب کہاں ہوتی، وہ مواں عمرو عیار آیا تھا شہزادی کی خبر لینے، میں ملکہ صاحبہ کے پاس بیٹھی تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ عمرو یہ جواب دے کر اس کنیز کے ساتھ تہ خانے میں اترا۔ کیا دیکھتا ہے کہ شہزادی مہر نگار بال بال موتی پروئے دلہن بنی بیٹھی ہے۔ عمرو نے اسے صحیح سلامت پا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ شہزادی نے کہا اماں آپ کہاں چلی گئی تھیں، کیا امیر حمزہ آ گئے؟ عمرو نے جواب دینے سے پہلے کنیز کو ایک کام سے تہ خانے کے باہر بھیجا، پھر اپنی اصلی شکل میں آ گیا۔ شہزادی مہر نگار عمرو کو یکا یک اپنے سامنے پا کر سکتے میں آ گئی۔ اب عمرو نے جلدی جلدی کہنا شروع کیا شہزادی صاحبہ کیسی بارات اور کیسا دلہا، شہر بھر میں آپ کے مرنے کی خبر پھیلی ہوئی ہے، میں بڑی مشکل سے سکرغار کو ہلاک کر کے اس کی صورت بنا کر یہاں پہنچا ہوں، اب جلدی سے ایک رکا اپنی خیریت کا لکھ دو تاکہ میں امیر حمزہ کو دوں۔ شہزادی نے عمرو کو کہنے کے مطابق رکا لکھ کر دیا۔ عمرو نے پھر شہزادی کو تسلی دی گھبرانا مت، ہم بہت جلد کسی ترکیب سے آپ کو یہاں سے لے جائیں گے۔ اچھا خدا حافظ۔ عمرو تہ خانے سے باہر نکلا اور اپنے لشکر کی جانب روانہ ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کے سلسلے کی جلد نمبر 3، اور اب یہاں پر جلد نمبر 3 کا اختتام ہوا۔ جلد نمبر 4 سننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، اور اگر آپ نے میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔